یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک فقہی طور پر بھی بتائیے گا، اور پھر یہ جو ہمارے سامنے فتویٰ آیا ہے اہل تشیع کے اندر اس معاملے کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کی کیا باریکی ہے؟ اور کیونکہ ہم نے جو ابھی مفتی زبیر صاحب نے آیت پڑھی وہ بھی ہمارے سامنے قرآن کی، پھر ہمیں رضائیت کے بھی جو اصول ہیں وہ معلوم ہے، لیکن اس میں ایک ذرا سا پہلو شاید میں سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پوچھے گا کہ اہل سنت کے ہاں ایک الگ معاملہ ہے، اہل تشیع کیا اس کی تھوڑی باریکی ہے، وہ تھوڑی سی واضح کر دیں اگر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ثنا آپ کا۔ بہت شکریہ۔ آپ کا موضوع بھی بڑا اہم ہے اور ظاہر ہے ایک معاشرتی موضوع ہے جی، اور اس پر طور پر سب کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ذہن بھی کھلیں اور کسی ایسی مشکل میں نہ پڑیں جو بعد میں ان کے لیے وبال جان بن جائے۔ درست فرما رہے ہیں۔ رضاعت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف اور صرف اسلام سے مختص ہے، مغربی دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا۔ رضاعت یعنی ایک بچے اور ایک خاتون کے درمیان دودھ پلانے کی وجہ سے جو محرمیت کا رشتہ قائم ہوتا ہے اس کو ہم رضاعت کا رشتہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات ماں کا دودھ نہیں ہوتا، بعض اوقات ماں مر گئی ہوتی ہے، بعض اوقات ماں بیمار ہوتی ہے، تو بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ اگر گائے کا دودھ یا فرض کریں بکری کا یا پاؤڈر وغیرہ یا ڈبے کا دودھ استعمال کرے سے اس کو غذائیت نہیں ملتی، تو اس بنیاد پر اس بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بنابراین اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کے حصے میں جو اس کا دودھ ہے اس کے تھنوں میں، وہ دودھ جو ہے کسی اور بچے کو پلا سکتی ہے، اور اگر وہ پلائے تو نتیجتاً اس بچے اور اس ماں کے درمیان ماں اور بیٹے والا ایسا رشتہ قائم جائے گا جس کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے کے محرم ہو جائیں گے، اور بچہ اور اس ماں کے درمیان اب نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ۔ لیکن اب جو اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ رضاعت کا حکم کب صادق آئے گا، یعنی آیا صرف ایک دفعہ دودھ پلانے سے بچہ ماں کے لیے رضاعت کے اس رشتے کے دائرے میں داخل ہو جائے گا، اور کیا ماں کے لیے ہو جائے گا، یا اس کی کوئی شرط ہے؟ تو اس پہ جو اختلاف ہے یہ پھر فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ جو مقلدین ہیں وہ بالعموم اس کو ایک ہی دفعہ کے دودھ پلانے کو کافی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی کے بعد رضاعت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی کے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو والسلام اسی رضاعت کی آیت کے ضمن میں جو نبی کریم سے ارشاد فرماتے ہیں نقل کر کے احادیث، ان کے مطابق جب تک ایک بچے کو ایک ماں 15 دن تک اس طرح سے دودھ نہ پلائے کہ اس کے گوشت اور ہڈیوں کی تشکیل میں اس دودھ کا رول ہو، اس وقت تک رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ایک دفعہ یا 2 دفعہ پلا دیا جائے تو اس سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر ابھی موجودہ صورتحال ہے جس میں ایک ملک بینک کے قیام کی ضرورت کو پاکستانی گورنمنٹ یا فرض کریں کسی انسٹیٹیوٹ نے اقوام متحدہ کے بعض اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان میں تشکیل دینے کی کوشش کی ہے، تو اب اس میں آیا حل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ اگر دودھ کی مالک خاتون کا تعین ہو جائے، بچے کا تعین ہو جائے، بچے کے بارے میں ماں کو معلوم ہو، ماں کے بارے میں بچے کو معلوم ہو، اور اس بچے کو کسی خاص ماں کا دودھ اتنی بار، جس میں کم از کم 15 دن کی بات ہے، کہ پلا دیا جائے جس سے اس کے گوشت اور ہڈیوں کی تشکیل میں مدد ملے، تو اگر یہ ہو جاتا ہے یہ بچہ اس خاتون کے لیے محرم ہے۔ اور اگر ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے کوئی بینک اس طرح کا جائے دودھ کے حوالے سے جہاں پر دودھ کی مالکن کا علم ہو کہ یہ فلان ماں کا دودھ ہے، اور بچے کا بھی تعین ہو یہ دودھ فلان بچے کو پلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بچے اور ماں کو بچے کے بارے میں علم ہو کہ ماں اس بچے کو یہ دودھ پلا رہی ہے یا ماں کا دودھ اس بچے کو پلایا گیا ہے، تو اس صورت میں یہ
اس طرح کا خدشہ پیدا نہیں ہوگا کہ آیا فرض کریں بہت سارے بچوں کے درمیان کہیں محرم اور نامحرم کے رشتے خلط ملط نہ ہوں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، کچھ لوگوں سے میری آج بات بھی ہوئی، کچھ میں نے پڑھا مختلف جگہوں پر جہاں سے مجھے ریسرچ مل سکی، اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ وہ عمل ہوگا، یعنی ہیومن ملک بینک کا اگر قیام عمل میں آتا ہے تو یہ غیر معمولی ثقافت ہوگی بنی نوع انسان کے لیے، کیونکہ اس کے کاؤنٹر میں یہ لکھا جا رہا ہے، اب جیسے مقالے کی بات ہی کہہ رہے تھے مفتی حنیف قریشی صاحب، تو اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ عمل اختیار کیا جاتا ہے تو بنی نوع انسان کی نہ صرف خدمت ہوگی بلکہ وہ بچے جو غربت یا خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے ماں باپ کے پاس ڈبے کے دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کو بھی کسی حد تک فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کاؤنٹر میں آپ کیا کہیے گا علامہ امین شہیدی صاحب؟ پھر میں مفتی صاحب کے پاس بھی آتی ہوں۔ دیکھیے میرا خیال ہے مختلف موضوعات کو ہمیں مکس کر کے خلط مبحث نہیں کرنا چاہیے، دو الگ الگ چیپٹرز ہیں یہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک موضوع یہ ہے کیا اس طرح کے کسی ملک بینک کا قیام شرعاً درست ہے یا نہیں ہے، درست ہے۔ دوسرا یہ ہے کیا انسانیت کی خدمت کا رستہ یہ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیسے ہے، نہیں ہے تو کیسے ہے، دونوں الگ الگ بحثیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ انسانیت کی خدمت کے راستے نکال سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس وقت بات ہو رہی ہے قانونی طور پر، قانون کیا کہتا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا قانون بلکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون جس کو ہم شریعت محمدی کہتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے آپ شریعت محمدی کے ناطے جب آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے ابھی مفتی صاحبان نے بھی فرمایا کہ اصل چیز یہی ہے کہ وہ جو خطرہ ہے کہ کئی ماموں اور ایک بچے کے درمیان اگر ایسا کوئی رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں ان ماؤں کے باقی بچوں کے ساتھ خدا نخواستہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا کسی اور مسئلے کی بنیاد پر ان کی شادیاں ہو جائیں تو آگے ساری نسل خراب ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ احتیاط کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھانے کی بات، سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب نے مثال دی کہ 100 ماؤں کا دودھ ایک جگہ جمع ہو تو ظاہر ہے ایک ہوگا، انہوں نے اس طرح سے تصور کیا، لیکن اس کا دوسرا تصور بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے بلڈ بینک ہے، اگر ہر ماں کا دودھ الگ پیکٹ میں ہے اور اپنی تمام تر آئی ڈی کے ساتھ ہے، آئیڈینٹی کے ساتھ ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے فریز کرتے ہیں، یہ اس کا تعلق ہے سسٹم سے۔ درست بات کہہ رہے ہیں، بہت درست بات ہے۔ سسٹم اور چیز ہے، شرعی حکم اور چیز ہے۔ درست فرما رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت اٹھ رہا ہے نا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، یہ اس سسٹم پر عدم اعتماد کی وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ چونکہ وہ خیال نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے بہت ساری ماؤں کا دودھ کٹھا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس طرح کی حرمت کے مسائل پیش آئیں گے، وہ اس بنیاد پر اس کو ہم قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر سسٹم بن جائے تو اس صورت میں پھر وہی فقہا فوراً کہیں گے نہیں، اگر سسٹم بن جائے جس کا علامہ امین شہیدی صاحب، میں قطع کلامی چاہ نہیں رہی تھی لیکن آپ نے اتنی اچھی بات کہہ دی ہے، آپ بات مکمل کیجئے گا، لیکن میں صرف ایک دو جملے کہنا چاہ رہی تھی۔ جب کیمرہ آیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کیمرہ پہ آنا حرام ہے، لیکن آج ہم کیمرہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے کام کو، مختلف کام عمل میں لاتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر ہم نے بڑی باتیں سنی تھی، مائک پر بڑی باتیں سنی تھی، تو کہیں نہ کہیں اجتہاد پیدا ہوا، بہتر راستہ نکالا گیا۔ آگے فرمائیے گا علامہ امین شہیدی صاحب۔ میں عرض کر رہا تھا، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے علامہ صاحب، فرمائیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو سوچنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آیا بنیادی طور پر ایک ماں کا دودھ ایک بچے کو پلایا جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی اسلامک اسکالر اس کو منع نہیں کرتا۔ اچھا، بلڈ بینک کے ذریعے سے بھی کوئی منع نہیں کرے گا، منع تب کرے گا جب اس دودھ کو اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ محفوظ نہ رکھا جا سکے اور اس کے نتیجے میں ایسا رشتہ جنم لے جو بعد میں قابل تشخیص نہ ہو اور اس کے نتیجے میں اور بھائی کی شادی ممکن ہو جائے۔ اچھا، اگر ایسا ہوتا ہے، فرض کریں اس فرض کی صورت میں، ظاہر ہے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جائز ہے، لیکن جس طرح بلڈ بینک میں آپ چلے جائیں،
जिस बंदे का ब्लड है उस ब्लड को दूसरे ब्लड के साथ मिक्स नहीं किया जाता। हाँ जी। हर बंदे के ब्लड को अलग से रखा जाता ऐसे ही है सर, ऐसे और ही है। उसकी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती हाँ जिस जी। तरह की दूध में होती है। वहां पर सिर्फ आप उसका ग्रुप वगैरह तय करते हैं और ये देखते हैं कि आया उसमें हाँ। कोई बीमारी है या नहीं है। लेकिन जब दूध की बारी आएगी तो दूध में अगर किसी माँ का दूध इस तरह से लेकर उसको उसकी अपनी आइडेंटिटी के साथ सिस्टमेटिक तरीके से महफूज रखा जाए और फिर सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि जिस बच्चे को पिलाया जा रहा है वो मुअय्यन हो, जिसका दूध पिलाया जा रहा है वो मुअय्यन हो, उन दोनों को एक दूसरे से मुतारफ भी करवाया जाए कि हाँ ये माँ है, ये बच्चा है, इस माँ का दूध इस बच्चे ने पिया है। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है फिर उस तरह का खतरा पैदा नहीं होगा, उस तरह का अंदेशा पैदा नहीं होगा। जब उस तरह का पैदा, पर ये चीज कोई भी नहीं कहेगा कि ये जायज नहीं है।